بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، جیسا کہ ہمارے سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں منفرد علاقوں سے، منفرد شہروں سے، اور وہ جو ہے دوست احباب ہم سے سوالات پوچھتے ہیں، اور اسی طرح آج ایک سوال ہم سے پوچھا گیا جو کہ انتہائی ضروری اور اہم مسئلہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ روزمرہ کے مسائل میں سے ہم سے مسائل پوچھے جاتے ہیں، تو پھر ان مسائل میں ہم مسائل کو منتخب کر کے جو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ ضروری ہیں ان کا بیان کرنا اور آپ تک پہنچانا انتہائی اشد ضروری ہے، پھر ان کو ہم جو ہے منتخب کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو مسئلہ ہم سے پوچھا گیا ہے وہ سوال یہ ہے، آپ عبد الرحمن جن کا تعلق کراچی سے ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ سجدہ تلاوت جو ہے اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، یہ وہ مسئلہ ہے جو روزمرہ ہماری زندگی کے اندر پیش آنے والے مسائل میں سے ہے، اور اکثر احباب کو دیکھا گیا کہ اس کے ادائیگی کے اندر کئی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ آپ کو میں عرض کیے دیتا ہوں۔ سجدہ تلاوت کے اندر جو غلطیاں پیش آنے والی ہوتی ہیں، ہمیں اول تو میں ان سے آپ کو آگاہ کر دوں تاکہ ہم ان غلطیوں سے واقف ہو جائیں اور ان غلطیوں سے ہم بچ سکیں، اجتناب کر سکیں۔ آپ نے بہت سے احباب کو دیکھا ہوگا کہ سجدہ تلاوت جب ادا کرنے لگیں گے تو باقاعدہ ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا یہ سجدہ تلاوت کے اندر درست نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور پھر اسی طرح کچھ حضرات جو ہے وہ ہاتھ تو کانوں تک اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ناف کے نیچے وہ باندھ بھی رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایک باقاعدہ نماز کی کیفیت بن جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح بعض حضرات کو دیکھا گیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ کچھ حضرات جو ہے وہ 2 سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ دوست اس طرح کے ہوتے ہیں کہ 2 سجدے تو نہیں کرتے تو ایک ہی سجدہ ہے، لیکن اس کے بعد وہ تحیات کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، تشہد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ تشہد کے اندر بیٹھ جائیں گے اور پھر تشہد سے بھی ڈائریکٹ نہیں اٹھیں گے، بلکہ دائیں بائیں معمولی سا سلام پھیر کر پھر وہ وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، اور یوں سجدہ تلاوت کو وہ مکمل کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام تر وہ غلطیاں ہیں جو ہم سے ہوتی رہتی ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اول تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے وہ تمام شرائط ہیں جو کہ عمومی طور پہ نماز کے لیے شرائط ہوتی ہیں۔ پاکیزگی ہونی چاہیے، طہارت ہونی چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، باقاعدہ سے نیت ہونی چاہیے، سطر چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں، تمام شرائط جو ہے سجدہ تلاوت کے لیے بھی اسی طرح ہی ضروری ہیں جس طرح سے نماز کے لیے ہوتی ہیں۔ ہاں، نماز میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اس میں اتنا فرق ہے کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، قیام وغیرہ نہیں کریں گے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ وَكَيْفِيَتُهَا أَن يَسْجُدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ هُمَا سُنَّتَانِ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک سجدہ ادا کرے اور اس کی کیفیت یہ ہو کہ 2 تکبیرات کے درمیان میں وہ سجدہ ادا کیا جائے۔ ایک تکبیر آپ قیام کی حالت میں یعنی کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے سے اٹھ جائیں گے۔ 2 تکبیریں ہو گئی، 2 تکبیرات کے درمیان میں وہ ایک سجدہ ادا کیا جائے گا، اور یہ جو دونوں تکبیرات ہیں یہ بھی سنت ہیں۔ اور پھر اسی طرح بلا رفع ید ولا تشہد ولا تسلیم، فرماتے ہیں نہ تو ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور نہ تشہد میں قعدہ میں بیٹھا جائے گا اور نہ باقاعدہ سے سلام کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور ایک اور اس کے ضمن میں ایک ضروری مسئلہ آپ سے عرض کر دوں کہ اگر ایک ہی آیت کو کسی ایک ہی نشست کے اندر ریپیٹ کیا جا رہا ہے، بار بار دہرایا جا رہا ہے، تو جتنے بھی سامعین ہیں چاہے اس ایک آیت کو 500 مرتبہ بھی وہ سن لیں ایک ہی نشست کے اندر اور ایک ہی آیت میں، یہ ذہن میں رکھیں، نشست بھی ایک ہو، محفل بھی ایک رہو اور آیت بھی ایک ہی ہو، اگر وہ 500 مرتبہ بھی سن لیتے ہیں تو تمام کے اوپر سجدہ جو ہے وہ ایک مرتبہ ادا کرنا کافی ہوگا۔ اس کے لیے باقاعدہ سے 500 سجدے نہیں کیے جائیں گے۔ ہاں، اگر ایک شخص ایسا ہے جو اس محفل میں تو بیٹھا ہوا ہے، اس آیت کو ایک مرتبہ سن لیتا ہے، پھر کسی اپنے کام کے لیے نکل جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا ہے اور دوبارہ سے اسی آیت کو اگر وہ سماعت کرتا ہے تو اس پہ 2 سجدے ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ عمل وہ متعدد بار کرتا ہے آنے جانے کا، تو جتنی مرتبہ وہ آئے گا جائے گا، جتنی مرتبہ وہ سجدہ تلاوت کو سنے گا، اتنی ہی مرتبہ وہ سجدہ بھی ادا کرے گا۔ اور یہاں پہ کیوں نہ آپ لوگ کو ایک انتہائی اہم بات اور آپ کے لیے فائدے کی بات بتاتا چلوں کہ حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے چونکہ آج کل ہر طرف پریشانی کا ماحول ہے، ہر طرف لوگ جو ہے وہ معاملات سے پریشان ہیں، بالخصوص کاروباری رکاوٹیں، کاروباری بندشیں، اور پھر اسی طرح رشتوں کے اندر بندشیں، گھروں کے اندر جھگڑے، ان تمام مقاصد کو ختم کرنے کے لیے، تمام جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ نسخہ ذہن میں رکھیں۔ بہت ہی آسان اور سہل نسخہ جو ہر مرد و خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں
کہ قرآن پاک کے اندر احناف کے نزدیک 14 آیات ایسی ہیں جن کے پڑھنے سے سجدہ لازم ہو جاتا ہے۔ اب ایک ہی نشست کے اندر آپ یہ اہتمام کریں کہ ان آیات کو کھول لیں اور ایک ایک کر کے ہر اس آیت کو پڑھیں۔ آپ ہر ایک آیت کو پڑھ لیں گے تو یہ 14 آیات ہو جائیں گی۔ 14 آیات جب آپ نے پڑھ لی تو فرمایا ہر ایک کے لیے الگ الگ پھر سجدہ بھی ادا کریں، اور ہر ایک کے لیے سجدہ ادا کرنے کے بعد اب آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک اس نیک مقصد کے اندر انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی اور کامرانی اور شادمانی عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔